آئندہ ویکینڈ پر بھارت میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں نہ تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور نہ ہی چینی صدر شی جن پنگ شرکت کریں گے۔ کرملن کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق روسی صدر کسی ویڈیو خطاب کا بھی ارادہ نہیں رکھتے۔ یوکرین تنازع کی وجہ سے روس اور مغرب میں شدید اختلافات برقرار ہیں۔ اسی طرح دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین کے صدر بھی شرکت نہیں کریں گے۔ چین کے اس وقت امریکہ کے ساتھ تجارتی اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات جاری ہیں۔ بیجنگ۔ چین نے اپنی مرکزی حکومتی ایجنسیز کے اہلکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکی کمپنی ایپل کے آئی فونز اور دیگر غیر ملکی ساختہ آلات کو سرکاری کام کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایسے اسمارٹ فونز اور ڈیجیٹل آلات کو دفتر میں لانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ بیجنگ حکومت کو خدشات ہیں کہ ان آلات کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں چینی حکام نے مخصوص رستوں اور حکومتی اداروں میں ٹیسلا کی کاروں کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ گزشتہ ایک عشرے سے چین کی کوشش ہے کہ غیر ملکی ٹیکنالوجی اور کمپنیوں پر انحصار کم سے کم کیا جائے۔ تل ابیب۔ اسرائیل نے یوم کپور جنگ کے 50 سال بعد عرب ریاستوں سے ہونے والی اپنی لڑائی کے بارے میں متعدد دستاویزات، ویڈیوز اور آڈیو کی ریکارڈنگز عام کر دی ہیں۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام کی قیادت میں عرب ریاستوں کے اتحاد نے یہودی کیلنڈر کے مقدس ترین دن یوم کپور پر غیر متوقع طور پر اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا۔ اس تنازع کو چوتھی عرب اسرائیل جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ معرکہ 19 دن تک جاری رہا۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑی پر ہوئی۔ اسرائیلی ریکارڈ کے مطابق لڑائی کے دوران اس کے 2656 فوجی مارے گئے تھے۔ بیجنگ۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اکتوبر میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ اجلاس میں 90 ممالک نے شرکت کی تصدیق کر دی۔ بیجنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ اٹلی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کا یہ بیان اطالوی وزیر خارجہ کے دورہ بیجنگ کے بعد سامنے آیا ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران اٹلی نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اس منصوبے سے باضابطہ دستبردار ہونے کے لیے اٹلی کے پاس دسمبر تک کا وقت ہے۔ بصورت دیگر آئندہ مارچ کے بعد اس میں مزید 5 سال کی توسیع کی جائے گی۔ واشنگٹن۔ امریکہ پہلی مرتبہ یوکرین کو یورینیم زدہ ٹینک شکن گولہ بارود فراہم کرے گا۔ امریکی وزارت دفاع نے یوکرین کے لیے مزید $175 ملین مالیت کے ہتھیاروں کے ایک نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح یوکرین کو 120 ملی میٹر کی نیم افزودہ یورینیم والی گولیاں بھی فراہم کی جائیں گی جو ٹینک تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دنیا میں یورینیم زدہ گولہ بارود کا استعمال متنازع ہے کیونکہ یہ دھات نہ صرف فوجیوں بلکہ جنگ زدہ علاقوں میں رہنے والے عام شہریوں کے لیے بھی زہریلی ہے۔ بنگوئی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وسطی افریقی جمہوریہ میں ایک انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس ملک کے 24 لاکھ افراد کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری امداد کی ضرورت ہے۔ اس افریقی ملک کے لیے $534 ملین امداد کی اپیل کی گئی تھی جس کا فقط 36% حصہ ہی مل پایا ہے۔ اس ملک میں 10 سال سے جاری تنازعات کی وجہ سے نصف ملین افراد داخلی سطح پر بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ 7 لاکھ شہری پڑوسی ممالک میں پناہ حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان نے کابل حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان عسکریت پسندوں کو لگام ڈالے جو مبینہ طور پر سرحد پار سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں اور جن کے خفیہ ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ بدھ کو درجنوں عسکریت پسندوں نے شمالی علاقے چترال میں سرحدی چوکیوں پر حملہ کیا جس میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کا تعلق پاکستانی طالبان سے ہے اور ان حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان کے کنڑ اور نورستان صوبوں میں کی گئی تھی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاکستان مخالف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خرطوم۔ دوحہ۔ سوڈان کے آرمی چیف جنرل عبد الفتاح برہان مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ سوڈان کی سرکاری سونا نیوز ایجنسی کے مطابق ملک میں اقتدار پر قبضے کے لیے شروع ہونے والی لڑائی کے بعد سے یہ ملکی آرمی چیف کا تیسرا بین الاقوامی دورہ ہے۔ اس افریقی ملک میں اپریل کے دوران فوج اور اس کے حریف نیم فوجی دستوں ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اقتدار پر قبضے کے لیے لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ سوڈان کے آرمی چیف حالیہ 2 ہفتوں کے دوران مصر اور جنوبی سوڈان کے بھی ایسے ہی ہنگامی دورے کر چکے ہیں۔ یریوان۔ روس کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان آرمینیا اور امریکہ آئندہ ہفتے جنوبی قفقاز میں مشترکہ فوجی مشقیں کرنا چاہتے ہیں۔ آرمینیائی وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں کا مقصد
بین الاقوامی امن کارروائیوں میں آرمینیائی اور امریکی مسلح افواج کے درمیان تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ روس نے اس اعلان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے۔